سمجھی سازش نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ آپ کو آپ کے علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ انگریز نے جو آگے بات کہی وہ سنو کہ جب تک علماء زندہ رہیں گے، مدارس باقی رہیں گے، مسلمانوں کو اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس نے دلیل میں کہا اس لیے کہ ہم 1 سال تک محنت کرتے ہیں، مولوی 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، 1 گھنٹے کی تقریر میں ہماری سال بھر کی محنت کو پیر کی ٹھوکر پر رکھ کر کے اچھال دیتا ہے اور ہماری سال بھر کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تم نہیں سمجھتے ہو کہ مولویوں کی اوقات کیا ہے، تم نہیں سمجھتے ہو کہ مدارس کی اہمیت کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جو مدارس کے دشمن ہیں۔ اچھا ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، تمہیں قرآن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن اور اسلام تمہیں کون دے گا؟ یہ مدرسے دیں گے، علماء دیں گے۔ اگر تم مانتے ہو تمہیں قرآن کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، تو پھر یہ بھی مانو کہ تمہیں مدارس کی بھی ضرورت ہے اور تمہیں علماء کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر الطاف صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے جواب دینا کہ ایک مالدار آدمی ہے اور اچھا ڈاکٹر بھی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کے مال کا وارث اس کا لڑکا جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بنے گا یا محلے میں جو بہترین ڈاکٹر ہے وہ بنے گا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ ایک لڑکا ڈاکٹر کا ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، معذور ہے، اپنے باپ کے مال کا وارث تو وہی لنگڑا بنے گا نا، جاہل بنے گا نا۔ نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا، آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کائنات نے کہا کہ علماء میرے وارث ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تب بھی نبی کے وارث ہیں، اور صحیح نہیں ہے تب بھی نبی کے وارث ہیں۔ اچھی طرح سمجھو، عالم کبھی یہ دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں بہت صحیح عمل کرتا ہوں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس قرآن کا حدیث کا علم ہے، اور وہ گناہ کرے تب بھی حدیث کا عالم ہے، گناہ کرے تب بھی قرآن کا عالم ہے۔ وہ چاہے گناہ کرے لیکن تمہیں مسئلہ صحیح بتائے گا، تمہاری رہنمائی صحیح کرے گا۔ مجھے کہنے دو، قطب الطاف مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو علماء سے دشمنی کرتا ہے، جب وہ مر جائے اسے اس کی قبر میں دفنا دیا جائے، اور دفناتے وقت مرنے والے کا چہرہ قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جو علماء کا دشمن ہے، علماء کی غیبت کرتا ہے، علماء پر تانے کستا ہے، علماء پر بھپتیاں کستا ہے، وہ مر جائے اسے اس کی قبر میں دفن کر دیا جائے، اس کی قبر کھودنا اور اسے دیکھنا، اگر اس کا چہرہ قبلے کی جانب سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھے گولی مار دینا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ علماء یہی کام کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھو، اگر یہ مدرسے نہ رہے تو تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا، تمہارا اسلام سلامت نہیں رہے گا۔ تم ایمان کا سودا کرو گے، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، تم ایمان بیچو گے، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا، اور تم اسلام کا سودا کرو گے اور تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آ سکے گا کہ ہم اسلام کا سودا کر چکے ہیں۔ ایک آخری بات، آخری واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ مدارس کی علماء کی اہمیت کو سمجھنا، آپ جانتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب ہندوستان کا بادشاہ اکبر بنا۔ اکبر کون تھا؟ مجھے اس سے کوئی
نیا اسلام نیا دین پیش کیا اور اس کا نام دین الہی رکھا۔ اس میں ہوتا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مسلمانی نام اور ہندوانی نام ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، نام ایک جیسے ہونا چاہیے۔ گائے کے گوبر کی پوجا کی جاتی تھی، اللہ کی وحدانیت کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، نبی کی رسالت کو، نبی کی تعلیم کو، نبی کے دین کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی اور پورا ہندوستان خاموش تھا۔ مسلمانوں، پورا ہندوستان خاموش تھا۔ لگتا تھا ایمان والے مر گئے ہیں یا نبی کے دیوانے اپنے ایمان و اسلام کا سودا کر چکے ہیں۔ لیکن ایک عالم دین ہے، نبی کا وارث ہے، مدرسے میں پڑھنے والا ہے، جس کو دنیا مجدد الف ثانی کے نام سے جانتی ہے، جن کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، جو اس وقت 32 سال کے نوجوان تھے۔ انہوں نے اکبر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے کہا، کیسی بات کرتا ہے، نبی کا دین اب پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ اکبر نے کہا تھا کہ نبی جو دین لے کر کے آئے تھے اس کی مدت 1000 سال کی تھی، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا دین میں تبدیلی آنی چاہیے اور نبی کے دین کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ مجدد نے، عالم دین نے کہا، اکبر یہ نہیں ہو سکتا، جب تک مجدد زندہ ہے، نبی کا وارث زندہ ہے، عالم دین زندہ ہے، عالم حق زندہ ہے، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھنے والا زندہ ہے، اس وقت تک نبی کے دین کو بدلا جا سکے یہ ممکن نہیں ہے۔ اکبر پریشان، اکبر کے چمچے پریشان۔ ارے چمچے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو کہ سمجھاؤں چمچے کسے کہتے ہیں؟ اکبر کے مال پر رینجھنے والے، اس کی دولت پر بکنے والے، اس کی بات پر ایمان کا سودا کرنے والے۔ اکبر کے چمچے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے مجدد کا۔ اکبر نے سارے چمچوں کو، وزیروں کو، درباری ملاؤں کو بلا کر کے ایک کانفرنس کیا اور کہا، اکیلا مجدد ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، ہماری بات کو نہیں مان رہا ہے، بتاؤ کیا کیا جائے مجدد کے ساتھ۔ ایک چمچا درباری ملا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، ایک ترکیب ہے، اگر کر لی جائے تو آسانی سے مجدد جھک جائے گا۔ اکبر نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ اپنے محل میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا دو، جتنے بڑے دروازے ہیں سب بند کر دو اور چھوٹا دروازہ کھول دو، دربار بھر لو لوگوں سے، مجدد کو بلواؤ، نبی کے وارث کو بلواؤ، عالم حق کو بلواؤ، اسی دروازے سے داخل کرو جو چھوٹا دروازہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مجدد چھوٹے دروازے سے آئے گا تو جھک کر کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جیسے ہی جھکے گا ہم واویلا کر دیں گے۔ مجدد جھک گیا ہے اور اس نے اکبر کی بات کو، بادشاہ سلامت کی بات کو مان لیا ہے۔ اکبر جو آدھا پاگل نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں آدھا پاگل تھا، میں کہتا ہوں وہ پورے سے بھی زیادہ پاگل تھا۔ اور اچھی طرح سمجھو، جو دین کا مقابلہ کرتا ہے، دین کے آڑے آتا ہے، اللہ اس کی دانش مندی کو سلب کر لیتا ہے، اس کی سمجھداری کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی عقل پر ماتم کیا جانے لگتا ہے۔ لہذا اکبر بھی بے عقل تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، ایک چھوٹا دروازہ بنوایا گیا محل کا۔ یہ جو دیکھتے ہو نا مزاروں پر چھوٹے چھوٹے دروازے، یہ سب وہیں سے لیے گئے ہیں۔ چھوٹے دروازے بناؤ، جتنے لوگ آئیں گے جھک کر کے آئیں گے، پاگل ہیں یہ لوگ۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، سب سے پاکیزہ جگہ اس دھرتی پر کون سی ہے؟ بتاؤ ذرا۔